کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے ہم نے اس محفل پاک کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع الاول شریف سبحان اللہ، اور گلی گلی نگر نگر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے لیے اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے سبحان اللہ، اس نعمت کبریٰ کا ذکر کرنے کے لیے وہ شاخ جگہ جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ہمیشہ ایک شر وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک شر وہ ہے جو خیر کی آڑ میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر کی مراد یہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنے پہ اگر ہم کہیں کہ کسی کو اعتراض ہے تو میرا نزدیک اعتراض نہیں، تقریباً تمام مکاتب فکر اگر ان کے اکابرین کو پڑھا جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی میلاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتاب لکھی اور سارے کا سارا میلاد بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اماد الدین ابن کثیر دمشقی انہوں نے بھی میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالہ لکھا اور یہ اقرار کیا کہ میلاد اب کا نہیں، میلاد سرکار کا میلاد صرف انسان ہی نہیں مناتے، سبحان اللہ، بلکہ سرکار کا میلاد فرشتے بھی مناتے ہیں، چاند ستارے بھی مناتے ہیں۔ دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب ہمارے دین نے ڈھول ڈھمکا، گانے باجے، ناچ گانا جب ہمارے دین میں حرام ہے تو پھر گناہ ہے، تو پھر میلاد میں اگر کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کرے تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق اور نہ ہمارے اکابرین کا کوئی اس سے تعلق۔ اور میلاد منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام کی جو نا ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نغمے یہ ہیں کہ جدھر
نظر اٹھاؤ اور آپ اکثر زیادہ تر دیکھتے ہیں کسی گھر سے سرکار کی نعت کی آواز آ رہی ہے تو کہیں سے درود و سلام کی آواز آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا. جائے کہ وہ لوگ ایسے لوگ کم ہیں اور بے علم ہیں، بے علم ہیں. لہذا ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے کی بجائے یا ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، اسی طرح وہ نعت خوان کوئی وہ ڈپری وہ ڈم ڈم لے کے آ گیا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی اگر وہ ڈفنیاں بجائی ہیں نا تو وہ عرب کا ایک انداز ہے، نابالغ بچیاں تھیں. پھر عورت کا ایسے بڑے بڑے مجموعوں میں نعتیں پڑھنا، عورت کی آواز بھی عورت ہے. ہاں عورتوں میں اتنی آواز میں پڑھیں کہ ان کی آواز انہیں تک رہے، جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر مردوں کا سٹیج ہے اور عورتیں آ کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیں اور جناب وہ نام نہاد دوپٹہ ہو، پوری طرح میک اپ کیا ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. سبحان اللہ. گھر سے نعت نہیں پڑھنا. پھر وہ لوگ، اور آج کل تو ہمارے ایک لوگ تھے نعت خوان، ان کی مجھے نا ایک بات بڑی پسند آئی. کہ ذکر پاک، محفل پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اور اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تمہیں کوئی نذرانہ پیش کرے تو وہ دوست کہنے لگے جی اس سے بڑی اور اس سے پاکیزہ کمائی کوئی نہیں، اس سے پاکیزہ رزق کوئی نہیں. اور جب مطمع نظر ہی یہ ہو کہ بس پیسہ آنا ہے اور سائیاں بدھائیاں شروع ہو جائیں، بے نماز ہو نعت خوان. ایسے بھی ہوں گے جنہیں حقیقت ہے نماز پوری نہیں آتی، نعتیں ہزاروں آتی. شک کوئی نہیں. بے شک. پہلے دین کا سیکھنا، ضروری ہے، لیکن اور پھر اوپر سے طے کر کے جانا. کتنے دو اور بعض تو ایسے نالائق اور ناخلف کاروباری نعت خوان کہ جن کی فیس یا لاکھوں میں، ہاں جی، اوپر سے نخرے یہ کہ جناب ہم آپ کی محفل میں آئیں گے، کوئی عالم دین تقریر کرتا ہے تو اس کو بھی ہٹا دو، کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہٹا دو. بس جیسے ہی ہم جائیں اسٹیج پہ پیر رکھیں تو ہمارا ٹائم شروع. نہ علماء کی قدر نہ دوسرے کی قدر. تم ہو کیا؟
صرف بس وہ نہیں جی، وہ جیسے نا آج کل تو میں نے ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے، وہ جیسے میرا خیال اس کو پاپ ڈانس یا کوئی اسی طرح کا کچھ کہتے ہیں، وہ ساتھ نعت پڑھ رہا ہے اور دوسرے لفظوں میں انداز وہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ چھوڑ کے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو، ہمیں نہیں ایسی چاہیے۔ ہائے ہائے، بس ٹھیک ہے، اچھی آواز، اچھی آواز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی بڑی بڑی خوبصورت آواز اور جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ جس لحن داؤدی کا مزہ لینا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کو سن لے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے اچھی آواز کو پسند فرمایا، لیکن یاد رکھو اللہ اور رسول نے نا اس کے ساتھ ساتھ جن کے اندر زیادہ عشق و گداز تھا نا، ان کو اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی آج تک کائنات انہیں سیدنا کہہ کے پکارتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، حبشی تھے، وہ حبشی تھے، آواز موٹی آواز، اشہدو بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اشہدو۔ لیکن تم نے تو بڑے بڑے سٹیج، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے جنہیں کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہو، سبحان اللہ، وہ کیا مقام ہوگا؟ کس نے دیا؟ وہ سود و گدار کی وجہ سے۔ سرکار کی پسندیدگی کی بات، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔